السلام السلام علیکم۔ علیکم، وعلیکم السلام اور حضرت، کیا حال ہے؟ بس اللہ کا کرم ہے، دعا ہے آپ کی۔ اچھا صاحب، اور کیا خبر ہے؟ خبر تو یہی ہے، گلزاریہ نے رجوع کیا یا نہ کیا؟ نہیں کیا، تو کب رجوع کریں گے؟ مشکل ہی لگ رہا ہے تو بھائی مرنے سے پہلے پہلے رجوع کر لینا چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے انسان کو۔ ارے اس سے بھی زیادہ 10 گنا بڑھ گیا ایک اور آدمی، مجاہد اشرف۔ جی وہ تو کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام بھی بریلوی تھے اور جبرائیل اسلام بھی بریلوی تھے، اسرافیل اسلام بھی بریلوی تھے، ان سے بھی 10 گنا بڑھ کے کہہ رہا ہوتا ہے۔ ارے تو انہوں نے جا کے دیکھا بریلوی تھے؟ انہیں کوئی اور علم یہاں ہے تک کہ قرآن غیب کا؟ کریم تک کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو عقیدہ بریلویوں کا ہے وہی عقیدہ قرآن کا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن بات ایسی ہے، انہیں یہ بولنا چاہیے تھا جو عقیدہ جو کربلا والوں کا تھا وہ اہل سنت عقیدہ تھا، یہ بولنا چاہیے تھا۔ ارے صاحب وہ تو نہیں مان رہے۔ تو قرآن کی تو غلط تشریح کر رہے ہیں کیا؟ ارے وہ تو کیا معلوم کیا کیا کہہ رہے ہیں یار، یہ تو تو سمجھ ایک نہیں آ قرآن رہا۔ کا عقیدہ کیسے ہو جائے گا بریلوی جو قرآن کی تشریح غلط کرتے ہیں؟ مدد کے دلائل کیا دیتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا بھائی نماز و صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، اور جو یہ کوئی صدر الفاضل نے لکھا ہے، وہ بھی نہیں مانتے یار، صدر الفاضل کی تفسیر بھی نہیں پڑھتے۔ تو یہ تو اس حضرت کو نے لکھا ہے کہ تو استعانہ سے مراد نماز استسقاء صلاۃ حاجت داخل ہے، اور اللہ کے رسول کے زمانے میں جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو اللہ کے رسول نماز میں مشغول ہو جاتے۔ تو یہ بات تو پھر وہ نماز بریلوی بھی تو اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے، نماز سے کیسے مدد مانگی جائے گی؟ یا نماز تو المدد تھوڑی کہا جائے گا، یا صبر المدد تھوڑی کہا جائے گا۔ نماز سے مدد مانگنے مراد نماز پڑھو، اور صبر سے قرآن کی مراد صبر کرو۔ قرآن کی تشریح غلط کر رہے ہیں، مددوں پہ ایسے تیسے دلیل دے رہے ہیں، کوئی کسی سے چائے مانگ رہا ہے، کوئی کسی سے پراٹھے مانگ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے یہ قرآن، یہ مطلب قرآن حدیث سے ثابت ہو گئی کہ دلیل یہ تو دنیاوی اسباب ہے۔ ارے دنیاوی بات ایک دوسرے کی مدد کرنے کو اللہ نے وہ بھی قرآن میں کہا ہے۔ اللہ نے تو فرمایا قرآن میں وتعاونوا علی البر والتقوی، آپس میں مدد کرو نیکی سے اور تقوی سے۔ تو قرآن کی غلط تشریح کرنے والا کیا تو وہ بریلوی کیسے ہو جائے گا؟ وہ قرآن حدیث کی غلط تشریح کر رہا ہے یہ بات کیا؟ صحیح تشریح کرو نا، ایک دم سیدھی سیدھی۔ صحیح تشریح کی ہے علامہ غلام رسول شہیدی رحمۃ اللہ علیہ۔ بھائی ایسے کرو سیدھی سیدھی تشریح، ان علامہ الدین، غلام رسول ایسے شہیدی کرو، سنو، ان الدین عند اللہ اسلام، سیدھی سی تشریح ہے، اللہ کا معنی و مطلب اسلام ہے، سیدھے سیدھے کرو تشریح، بس یہ ہے۔ ہے نہیں؟ اور سیدھے 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 تشریح کرو، یا ایھا الذین آمنوا واتقوا اللہ حق الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب وہ سچا کوئی بھی ہو وہ جو کیا، علامہ غلام رسول شہیدی نے تفسیر لکھی نا وہ پڑھو آپ۔ تبیان القرآن لاجواب تفسیر ہے آج کے زمانے میں۔ تو یہ تشریح غلط کیوں کر رہے ہیں قرآن حدیث کے لوگ؟ پیٹ کے لیے مطلب کچھ بھی قرآن حدیث کی بات کہیں بھی گھما دو گے؟ جبکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ غوث پاک کی آپ کتاب پڑھنا فتوح الغیب، پوری کتاب میں توحید کا معاملہ نظر آئے گا۔ امام ربانی کی مکتوبات پڑھو، پوری کتاب میں توحید کا معاملہ نظر آئے گا۔ تو توحید تو انسان کو کرنا چاہیے، ان لوگوں نے توحید سے ہٹا دیا، لوگوں کو پیروں میں توحید لگا کو تو دیا، انہوں مزاروں نے میں لگا دیا بالکل خالی۔ ایک سائڈ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اللہ کا ذکر تو اٹھتے بیٹھتے کرنا چاہیے، نبی کی سنت ہے، تو یہ لوگ تو قرآن میں دین کو یا کھلا تھوڑی رہے، تو دین ایھا کو الذین بدنام آمنوا کر رہے اذکروا ہیں۔ اللہ ذکرا کثیرا، اللہ نے کہا ہے کہ ایمان والو میرا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو، اور فرمایا وسبحہ بکرۃ وصیلا، صبح و شام میری پاکی بیان کرو۔ 3 بار ایک ہی آیت میں اللہ نے ذکر کرنے کا کہا ہے، اور پھر درود شریف پڑھنے کو کہا ہے، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے وجہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ تو لوگوں 2 کو کام بہت ضروری ہے نماز کے ساتھ میں، ایک اللہ کا ذکر اور نبی پر درود و سلام۔ سیدھے سیدھے دین سمجھاؤ، نماز پڑھو، درود شریف پڑھو، قرآن پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو، بد مذہبوں سے بھی دور رہو، جنہوں نے کفر کیا، جس کا کھلا کفر ہو، ان سے بھی دور رہو، سیدھے 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 اسلام سمجھاؤ نا، کیا گھمانا ہے، کبھی امریکہ لے جا رہے، کبھی دبئی لے جا رہے، گھما پھرا کے دلائل دے رہے الٹے سیدھے کیا؟ ارے ایک مولوی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ 300 سال تک وہاں کعبہ شریف میں بتوں کا قبضہ رہا، 300 سال یا 500 سال ایسی کچھ بتا رہا تھا مولوی ہو اچھا کے، کہہ رہا کہ اچھا، بتوں کا قبضہ رہا۔ بتا بتوں کا قبضہ کیسے رہا یار، سمجھ سے باہر بات۔ ایسے ایسے اچھا، کفر بک رہے ہیں یہ مولوی لوگ صاحب پیسہ کمانے کے لیے۔
اچھا اچھا، اب وہ تو پہلے تھے کعبے میں بھوت، ارے قبضہ ان کا بتوں کا قبضہ کیسے ہو جا رہا تھا اس میں؟ اب وہ اسی نیت سے بولا انہوں نے. ارے وہ کسی نے بھی کھلا کفر بولا ہو تو صرف پیسے کماتی، صورت بدل گئی صاحب، صورت چہرے سے رونق ختم ہو رہی ہے. اچھا یہ اچھا. صرف اس لیے کرنا ہے کہ میری پبلک خوش ہو جائے، بریلوی پبلک خوش ہو جائے، کچھ بھی ارے بولو خوش ہو جائے لوگوں بس. نے گلو زیادہ کر دیا، ایک تو عشق نبی میں اور اعلیٰ حضرت میں گلو زیادہ کر دیا انہوں نے. اب آپ تو خود ازلی میاں کے مرید ہو اور آپ کو بھی سمجھ میں آ گئی بات کی یار حقیقت کیا ہے. ہاں میں تاج الشریعہ سے مرید ہوں، لیکن میں صحیح بات کو صحیح مانتا ہوں، غلط تو غلط مانتا ہوں. اعلیٰ حضرت کوئی نبی نہیں ہے، ہمارا جو دین ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہے بس. بس صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے خود لکھا فتاوی رضویہ میں، اگر آپ اعلیٰ حضرت نے خود فتاوی رضویہ میں لکھا ہے بھائی اگر کوئی عالم کوئی علم رکھتا ہے عالم ہے تو وہ بھی کسی عالم سے اختلاف کر سکتا ہے، کوئی بالکل بات اگر سمجھ میں نہ آ رہی ہے تو اعلیٰ حضرت تو خود لکھ رہے ہیں، خود لکھ رہے ہیں. اب ہم نے اگر یہ کہہ دیا تو کہ ہماری بات قبر تھوڑی میں مانیں گے اعلیٰ شیطان نہیں، حضرت کی. ہم نے اگر کہا قبر میں شیطان نہیں آتا، اس کی دلیل ہمارے پاس میں ہے، ہم، ثبوت ہے کہ وہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ قبر میں شیطان کہیں سے نہیں آتا. یعنی قرآن حدیث سے آپ کوئی ثابت نہیں کر سکتا قبر میں نہیں شیطان حدیث آنا. میں حضرت یہ بھی تو آیا نا شیطان اپنی طرف اشارہ کرتا ہے، حدیث میں آیا یہ نہیں بھی. نہیں نہیں، وہ صحیح حدیث میں نہیں. اچھا اچھا. وہ تو اب کمزور روایت، کمزور روایت. تو اگر انسان عمل کر لے تو اس پہ گناہ نہیں، تھوڑی میں ہے. نے اس پر ضعیف اگر مفتی روایت پہ. راجستھان سے بھی پوچھا تو وہ بھی کہہ رہے روایت کمزور مان رہے تھے، اور اچھا یاسین اختر مصباحی صاحب سے پوچھا تو وہ بھی کہہ رہے ضعیف روایت ہے. ہمارا تو یہی ہے بس سیدھے سیدھے اسلام پیش کرو. اور یہ اعلیٰ حضرت کانفرنس بہت کرتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی کانفرنس کرتے ہیں، اور امام علی امام رضا، اور آپ جو روشنی ڈالتے ہو اہل بیت پہ اچھی بات ہے، وہ اچھی روشنی ڈالتے ہو آپ. اہل بیت ان کا بھی تو ذکر اور کرو. جس دن میں کہہ رہا ہوں نا جشن امام حسن عسکری اگر وہاں ہو گیا جے پور میں، وہ دیکھنا پبلک کا عالم کیا ہوگا. پھڑک پھڑک جائیں گے لوگ، باغ مچل جائیں گے کہ یار آج مزہ آیا تقریر سننے میں. تو مولوی اس کے اوپر پتہ ہے کہ جواب دیتے ہیں. نہیں، آل ورلڈ کا کوئی بھی بریلوی عالم امام حسن عسکری شان میں 1 گھنٹے تقریر نہیں کر سکتا ابھی موجودہ وقت میں. میرا اچھا سننے کے بعد مولوی. تو کر سکتا ہے، میرے ہاں سننے کے بعد تو مطالعہ کر لے گا کہ یار اطہر حسین قاضی کے خلاف مطالعہ کرو. اب تو مجبوری تو ہو آج جائے میں گی. آج تک نہیں بتائی امام حسین کی، امام حسن عسکری کی بات، نہ امام موسیٰ کاظم کی شان بتائی، نہ امام 15 منٹ تک نہیں بتائی سوال کی کسی مسجد میں آج تک نہیں 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 بتائی، صحیح بات نہ ہے، اہل بیت بلاسپور پہ کی، نہ روشنی اچھی رامپور کی، ڈال نہ لو آپ. مراد آباد کی، نہ بوندی کی، نہ کوٹا کی، نہ ناسک کی، نہ پوربندر کی، نہ بمبئی کی. آج یہ آواز پوری ہندوستان میں نہیں دنیا میں گونج جائے گی کہ جو اچھا اطہر کچھ حسین قاضی لوگ. کے خلاف. بالکل سر، ادے پور والوں نے جس دن کرا دیا نا جشن امام موسیٰ کاظم، تو اس دن سارے لوگ بھاگ جائیں گے کہ صاحب ہم نہیں آ پائیں گے تقریب میں. کہ کیوں؟ تو حضرت تو میری کہیں بھی گے ادے سنو. پور کے کہ اطہر حسین قاضی صحیح تو کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ امام موسیٰ کاظم شان نہیں بیان کرتے اور کر بھی نہیں پائے. ارے حضرت ہماری بھی تو سنو، آپ ہی ہاں بولے جا رہے ہو. سنا. میں صرف خاص بات کروں گا، موٹی موٹی 2-4 بس. جلدی کر لو، 4 منٹ میں ابھی آزان کا ٹائم ہے. بس بس. اب کچھ مولوی پر سنو نا، خالی ہاں کچھ مولوی جو دلائل دے رہے ہیں ضروری نہیں ہے انسان ہر انسان کا ذکر کرے. اہل بیت کا ذکر کرتے رہے، امام حسن امام حسین، ضروری نہیں ہے سب اہل بیت کا کرے. تو ہم نے بولا جو 12 امام ہے، امام کا مرتبہ کتنا اونچا ہوتا ہے. ہاں کیا بات. پہلی بات تو اہل بیت کا سب کا ذکر کرو، اور جو امام کا مرتبہ کتنا اونچا ہوتا ہے تو 12 وہ خاص امام ہے ہماری شریعت کے، کیا تو ان کا ذکر انہیں کانفرنس ضروری کرنا پڑے گی پہلی بات. کرنا ہی اور پڑے گی. اور پھر دوسری بات جو ہمارے خلفاء جو خلیفہ ہے، ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، کیا اور حضرت عمر، تو ان کا ذکر بھی تمہیں خاص طور پہ کرنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کرنا بولو پڑے گے گا. خالی. جشن ابو بکر صدیق جیسا ادے پور والے کرتے ہیں. آپ ایسے نہیں بولو گے سب صحابہ کا ذکر ضروری نہیں ہے، کیونکہ جو خاص ہے ان کا ضروری ہے. ہاں جیسے ادے پور کے جشن ابو بکر صدیق کراتے ہیں ہر سال. ہاں تو یہ بات ہے، ہمارا کوٹا یہ والے کہنا نہیں ہے. کراتے جشن ابو بکر صدیق، کوٹا والے دھوم دھام سے نہیں کراتے، ادے پور کے لوگ کراتے ہیں. تو یہ لوگ غلط باتیں بتاتے ہیں لوگوں کو، اس کی غلط تشریح کرتے ہیں، بات کا مطلب غلط نکالتے ہیں لوگوں کو. صرف انہوں نے نماز روزے سے دور کر دیا لوگوں کو، توحید سے دور کر دیا، خوف خدا سے دور کر دیا لوگوں کو، عرس میں لگا دیا، قوالی میں لگا دیا، اچھا ڈھول کہیں تماشوں کہیں میں اگر لگا دیا. جشن ابو بکر صدیق کرا بھی دیں گے نا، 100-200 آدمی بیٹھیں گے، ارے ان کی شان کراؤ جیسا ان کا مرتبہ ہے بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق. یعنی جی کم جی سے بے کم شک. 50,000 آدمی تو جمع ہو، رام نگر میں، کاشی پور میں، مراد آباد میں، رامپور میں، بلاسپور میں، سہار میں. یہ 10,000 آدمی تو لگے کہ ہاں جشن ابو بکر صدیق ہو رہا ہے، لگے تو صحیح. کیا خیال صحیح ہے؟ بات ہے، یہ صحیح بات ہے بے شک. یہ تو یہ کیا خالی 100-200 آدمی کسی مسجد میں بیٹھا دے، صاحب ہم نے کرایا کوٹا میں جشن ابو بکر صدیق. کیا کرایا تو نے؟
ارے یہ تو خالی مرید بنانے میں لگے ہوئے جیسے لوگوں کو انجم میاں لوٹنے یوم میں لگے رضا ہوئے ہیں۔ کراتے ہیں، کتنی پبلک ہوتی ہے، عرس اعلی حضرت الگ ہوتا ہے، یوم رضا الگ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں یوم رضا اور عرس اعلی حضرت ہو رہا ہے، تو تو یہ پوری دین، دنیا میں کیا جشن ابو بکر صدیق نہیں ہو سکتا، جشن عمر فاروق نہیں ہو سکتا، یہ جشن امام لوگ، موسیٰ کاظم نہیں ہو سکتا صحیح ہے؟ بات ہے، صحیح بات ہے، بے شک حضرت علی کو، حضرت علی کی ارے شان میں دیکھنا کانفرنس میری کرو۔ باتیں سن کے ادے پور کے لوگ جاگ جائیں گے، اور جودھ پور کے، بیکانیر کے بھی، اور پوربندر نہیں ناسک کے بھی۔ لوگ ان سے اس لیے ہٹنے لگ گئے، یہ لوگوں کو دین کی باتیں نہیں بتا رہے، کیا لوگوں ارے کو جے نماز کی پور میں باتیں نہیں آج بتا تک، رہے، میں جے پور میں کئی بار آیا، اور کبھی لوگوں جشن کو ابو صرف بکر صدیق میں نے سنا خرافات نہیں، والی بڑے باتیں زیادہ پیمانے پر۔ بتاتے ہیں، خالی خرافات والی باتیں اگر زیادہ صحیح بتاتے سے ہیں، ہر کسی کو سنیت کافر بیان کہہ رہے ہیں، ہوتی جس نا، کا کفر جیسے ثابت نہ ہوا اس کو بھی جیسے کافر حضرت کہہ رہے ہیں۔ مولانا تطہیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں صحیح سے، ایسی سنیت بیان ہوتی نا، تو آج سنیت چمن ہو جاتی، پورے ہندوستان میں ہو جاتی کہ نہیں؟ ہاں لوگوں کا عملی بناؤ، رد بھی کرو، دونوں کرو، ہر کسی کو بنا تحقیق اچھا، کافر مت سنیوں میں بولو۔ تقریر کرنے والے گنتی کے ہیں، قمر الزمان آزمی ہیں انگلینڈ والے، وہ صحیح ارے تقریر بنا کرتے تحقیق تھوڑی ہر کسی کو کافر کہنا چاہیے، ہیں۔ تو بنا تحقیق ہر کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ ایک قاری شکیل صاحب بلند شہری بڑھیا کرتے ہیں، ایک مفتی جلیل صاحب ہیں بھوجپور میں، وہ زبردست تقریر کرتے ہیں، خطیب البراہین ہیں، ارے وہ تو سب باتیں صحیح ہے ماشاءاللہ، مفتی لیکن یہ اشتیاق ہے القادری ان بھوجپور میں، لوگوں وہ نے جو بڑھیا تقریر حساب، کرتے ہیں، ان لوگوں نے جو حساب کر رکھا وہ مفتی سنو، اب اعظم اس پہ بھوجپور ہے، روشنی مفتی ڈالو سے بس۔ بہت زبردست مقرر ہے، میں نے ان کو وہاں بلایا تھا رام نگر میں، نئی تال۔ ان لوگوں کا یہ ہر کسی کو ولی بنا دینا، فرضی مزار بنا دینا، عرس کروانا بنا ارے وجہ کے، صاحب کوٹا میں آ کم کے پڑھے دیکھ لو، لکھے کو ولی کوٹا میں بنا دیکھ دینا۔ لو گے نا آپ، تو آپ کی آنکھیں وہ ہو جائیں گی۔ کوٹا میں امام حسین کے نام سے یادگار بنا کر مزار ٹائپ بنا دیا، اب لوگ آ کے مرادیں مانگ رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، بتاؤ شرک اور کیسے کہتے ہیں آپ؟ مشرک جو کام کرتے تھے وہ یہ کر رہے وہاں ہیں، کے ایمان لوگ کمزور مرادیں ہے نا، مانگے گا، امام حسین کبھی تشریف نہیں لائے کوٹا راجستھان میں، ایمان ہندوستان میں کمزور تشریف نہیں لائے۔ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ جلدی سے اب تعویذ کوٹا میں جوڑے یہ کا عمل کر مولویوں نے لیتا ساتھ ہے، دے دیا، جلدی اس سے وہ یادگار کا بزرگ، وفا جا کے جلدی سے ان ہر کا کسی کو ولی بنا بڑھاوا دیتا ہے، دے دیا، جلدی سے مولویوں کو انڈے مرغا کسی کو کھلا کچھ دیا، بنا پیسہ دیتا دے ہے، اس دیا، کا ایمان مولوی کمزور لوگوں نے ہوتا صحیح ہے۔ ثابت کر دیتے۔ میری تو مولوی انوار البیان جو ہے نا، اندور والوں نے کتاب لی، اسی بات پر میری بات چیت بند ہو گئی تھی کہ آپ کوٹا میں یادگار حسین پہ کیوں آتے ہیں، اسی بات کے اوپر سے میرا ان اچھا سے اچھا، تعلقات ہے، میں نے اسی وجہ سے دعا سلام تو پتر ہمیں دین تو وہاں سے ملا ہے وہ نہیں، وہ تو۔ یادگار حسین پہ آتے تھے نا، کوٹا میں جو فرضی بنا رکھی ہے، جیسے اچھا جاورا نہیں، میں بنا رکھی ہے نا، جاورا میں حسین ٹیکری، اچھا اچھا، تو میں نے ایک بار ہاں وہ، کوٹا میں ساجی جڑا میں تقریر میں کہا میں کہ ہاں ایسے ہاں، تو کوئی جشن ابو بکر صدیق کا جنگ یادگار بنا دے، پھر کیا کوئی تقریر کرنے جائے گا کہ صاحب ہم تو تقریر کرنے آئے، جگہ سے کیا مطلب؟ نہ بلکہ غلط اس ہے جگہ کہ، کی مخالفت کرنا پڑی، یہ یادگار ابو بکر کیوں بنائی بھائی تم نے مزار کی شکل؟ ہاں فرضی اگر ہے وہ تو بات صحیح ہے، تو میں تو کہہ یہ رہا تو ہوں سنی نذرانے عالموں سے میں مطلب بولنے رکھتے ہیں۔ ایک مفتی شاہد میاں نے ضرور آواز اٹھائی تھی رامپور میں، ایک بار ملک کے پاس میں ارے کچھ فرضی نذرانے سے مذاق مطلب بناتے، ہے، انہوں نے اکیلے نے اٹھا دی تھی وہ آواز، یہ ماننا پڑے گا۔ نذرانے سے مطلب ہے، انہیں اور کوئی ایک مطلب نہیں ہے۔ ناصر اہل سنت، فخر اہل سنت ناصر صاحب رامپوری نے بھی آواز اٹھائی تھی۔ ارے انہیں کوئی مطلب تھوڑی ہے، یہ تو کوئی مورتی کو ولی بتا دے کسی کو کیا، اچھا، بریلی سے صرف کہیں 72 مورتی رکھی مزاروں ہو، کے بارے میں فتویٰ نکلا ہے جو قنوج میں نکلے، اور جگہ کے لیے فتوے اگر کیوں کوئی نہیں انہیں نکلا پچاس بریلی ہزار سے؟ روپے دے، انہیں اگر کوئی 50,000 روپے دے، کوئی مورتی کو بتا دیں گے، کوئی اور ایک کسی ٹیم میں اللہ کے ولی یہ کے۔ آپ کے راجستھان میں ایک جگہ ہے، وہ راجستھان بارڈر پہ ہے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، سنہور ہے یا سیہور ہے، کیا نام ہے، سین سے نام آتا ہے اس کا، سیہور سیوری، مجھے دیکھو دھیان سے نکل گیا۔ تو وہاں پر چلیے، فرضی مذہب بنایا تھا، ایک بڑے پیر کو بلا رہے تھے، مفتی اعظم راجستھان کو بھی بلایا تھا، مفتی اعظم راجستھان نے منع کر دیا میں نہیں آؤں گا، ہاں تو ایسے سچے عالم ہوتے لیکن ہیں، صحیح عالم ایک ہوتے عالم ہیں۔ وہاں چلا گیا کہ میرا تو ایسے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہمارا اگر ایسے کینسل کر، لوگوں نے سمجھایا کہ صاحب وہ فرضی ہے، ارے کہ نا ارے ایسے ہم نقصان کریں گے، کہا اچھا آ رہا ہو تو آؤ، لیکن اگر آپ کو کوئی بات ہو جائے بے عزتی والی تو ہم نہیں کریں، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، صحیح تب وہ آ بات ہے، کے رکا وہاں پر۔ دیکھو یہ کام زیادہ یو پی والے بہار والے کر رہے ہیں، انہوں نے پیسہ دیکھا ہی نہیں، وہی تو کیا بڑے بڑے مقرر شہروں پہنچ میں رہا تھا جاتے وہاں ہیں پر اور جو ایسی فرضی مذہب فرضی بنا باتیں تھا، بتا کے کیا لوگوں کو سینور لوٹنے جگہ ہے نکلے یا ہوئے ہیں، سب سیور پیر، راجستھان بارڈر پہ، یہ مجھے نام یاد نہیں آ رہا اس وقت۔ یہ یو پی بہار کے مولوی ایسی ہے، قرآن حدیث کی غلط تشریح کرتے ہیں، اور ان سب چیزوں کو انہوں نے کاروبار بنا رکھا ہے، انہوں نے پیسہ دیکھا ارے نہیں۔ صاحب نمازی بناتے نہیں ہے، آج لاکھوں ہاں تقریر ہو گئی، کیا کوئی نمازی بنا؟ ہاں نہ کوئی ہاں، حلال، بس مرید بنانے کے چکر میں رہتا ہے۔ نہیں یہ تو غوث وہی، پاک تو یہ فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، اور انہی کے سلسلے میں آپ بے نمازیوں کو مرید بنا رہا ہو، فائدہ نہیں کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ تقریر کرتے ہیں، اس سے عوام خوش ہو۔ ارے ہم نے تو کہہ دیا جو ہمارا مرید نماز نہیں پڑھتا ہم سے تعلق ہی نہیں رکھے، کسی اور سے مرید ہو جائے، مجھے دعا سلام بھی نہ کرے، بات ہی نہ ارے کرے مجھ سے، انہیں کوئی مطلب نہیں ہے، میں نے اللہ صاف کہہ دیا رسول، مجھ سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں بے نمازی کو، انہیں کوئی مطلب نہیں ہے، کبھی اللہ سے رسول مردود ہے۔ راضی ہو، انہیں مطلب ہے پبلک راضی اللہ کے کیسے رسول ہوگی، فرماتے ہیں نذرانہ جیسے کہاں سے جان بوجھ کے ملے گا، نماز مرغا چھوڑی کہاں تھی سے کفر ملے گا۔ کیا، 31 کفر کر رہا آدمی، 5 دن رات میں، دن رات میں 5 کفر، اور جمعہ پڑھتا ہے تو 31 کفر ہو جاتے ہیں، اس کو یہ جنتی بنا دیتے ہیں۔ ایک حدیث پڑھ کے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، یعنی جمعہ پڑھنے والے کو جنتی بناؤ گے، اور جو 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہے عرب کے لوگ، مصر کے لوگ، ان کو یہ لوگ
नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक 72 रकम शुमार करने लग जाते हैं। नमाज पे रोशनी कम डालते हैं, नमाज पे रोशनी अरे फिर साहब डालना। समझ में नहीं आ रहा। मैं खुद नमाज इसमें मैंने जलसे कराए अहले सुन्नत बरेली के कि 20 आलिमों का तो इंतकाल हो गया। मैं से चंद नाम में बता देता हूँ आपको। मुफ्ती नमाज पे मालवा, रोशनी मुफ्ती डालना चाहिए। महबूब यार साहब को बुलाया, उनका इंतकाल हो गया। मौलाना हामिद रजा इंदौर से बुलाया, उनका इंतकाल हो गया। हाफिज हदीस अबुल हक्कानी साहब को सबसे पहले अलीगढ़ में मैंने बुलाया, उनका इंतकाल हो गया। और सूफी निजामुद्दीन साहब उमर डोबा वालों का इंतकाल हो गया। गुलामुद्दीन सुबहानी गोंडा को मैंने कोटा में सबसे पहले मैंने बुलाया, उनका इंतकाल हो गया। और ये मुफ्ती निजामुद्दीन साहब बराऊं वाले, उनका भी इंतकाल हो गया। अरे कम तो से कम हजरत इतना 20 मत आलिमों गिनाओ। का इंतकाल हो गया। इतने मैंने आलिम बुलाया, लेकिन अब मैंने बुलाना ही बंद, जल से ही कम कर दिया, खत्म ही कर दिया मैंने तो। अरे तो ये लोग एक तो फजर तक जलसा नहीं चलाते, 3 बजे तक चलाते हैं अरे खाली, फिर कोई वो फजर की नमाज छोड़ एक देता है, को वो मैंने बुलाया तो कहना सो 5 जाता है या आके पहाड़ा वो। पढ़ लो, 5 या 15। मैंने कहा साहब 10,000 रुपए दे देंगे 3 दिन का। सारे इनके तो गलत कह रहे 5 काम का है, पहाड़ा उल्टे पढ़ लो, काम है, 5 सारे या उल्टे। 15। एक काम भी ऐसा नहीं है, आप हमें बता दो दलाइल से इनका सीधा सख्ते हो। जमाने में मैंने पैसे दिए हैं साहब इनको, खूब खूब मौलवियों को। चलो फिर हजरत नमाज का अब टाइम तो हो रहा है ना। जज़ाकल्लाह फिर दारैन पैगाम डलवा दिया जाएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।